بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ درود شریف روشنی ہے، درود شریف ہدایت ہے جو آپ کی روح کو کل نور کر دیتی ہے، درود شریف میں اتار دیتی ہے اور روحانی نور آپ کو مل جاتا ہے، روحانی سفر میں ترقی پیدا کرتی ہے، اور وہ واجبات، وہ فرائض جو ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جن سے محافل درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر وہ رحمت نازل فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے برکت کی ادائیگی بھی کرنے لگتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو نماز کے پابند نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا تو درود پاک کی برکت سے انہوں نے نماز میں بھی محبت ہونی شروع ہوگی۔ الحمدللہ وہ نماز کے پابند ہو گئے، نماز تو کیا ساتھ ساتھ تہجد، چاشت کی بھی نماز پڑھنے لگے۔ یہ میرے اپنے سامنے کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اس کی برکت سے نماز کی پابندی نصیب ہوئی، روزے کی پابندی نصیب ہوئی، وہ دین کو سمجھنے لگے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے لگے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتی اور نماز وقت پر نہیں پڑھتی، اپنی نمازوں کو قضا کر دیتی ہیں، کل پڑھ لوں گی، شام کو پڑھ لوں گی، پرسوں پڑھ لوں گی، اس طرح کرتے کرتے اپنی ساری نمازوں کو قضا کر رہی ہوتی ہیں۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ ان کا پردہ بھی صحیح نہیں ہوتا، وہ جب باہر جاتی ہیں تو خود کو چھپاتی نہیں ہیں، غیر محرم مرد اس کی نظر ان پہ پڑتی ہیں، تو یہ سب گناہ کی وجہ بھی جو ہے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بھی یہ سب گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ خود کو پاک رکھنا شروع کر دیتی ہے، وہ خود کو پاکیزہ، خود کو چھپاتی ہے نامحرموں سے۔ یہ سب درود شریف کی برکت سے ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ یہ ایسے معجزے ضرور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو بد اخلاق تھے، غصے کے تیز تھے، لیکن درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ان کا اخلاق اچھا ہو گیا، ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ درود پاک دنیاوی، دینی، ظاہری، باطنی ہر اندھیرے کو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس شخص سے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ درود پاک ایسا نور، ایسا چراغ ہے۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہوئے یہی چیز میرے ذہن میں تھی اور یہی باتیں میں سوچ رہی تھی کہ مختلف خیالات میرے ذہن میں آ جا رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ انہیں لکھ دوں، لیکن اس وقت درود پاک پڑھنے کو اہمیت دی۔ اگر میں لکھنے بیٹھی، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ درود پاک چراغ ہے، روشنی ہے، اور جو اس چراغ کو، اس روشنی کو تھام لیتا ہے تو اسے ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور اس روشنی میں اس کی گناہ کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ذات بھی اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس درود پاک کی وجہ سے روحانیت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کی روشنی میں انسان کو دنیاوی، دینی ہر طرح کی ہدایت نصیب ہوتی۔ یہ ساری باتیں ہر مسلمان کو سوچنی چاہیے۔ میں بھی سوچتی ہوں، سب بہنیں سوچتے ہیں، سب بھائی، سب ماں باپ سوچتے ہیں۔ درود پاک کی اتنی کثرت سے جب ورد کیا جائے تو اس کے اتنے فضائل ہیں، تو ہم درود پاک کو کثرت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں اور شام کی نماز کے بعد بھی پڑھیں، اور جتنا آپ سے ہو سکے سارا دن درود پاک کی تعداد زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھا کریں۔ وہ بتاتی ہیں کہ درود شریف کی وجہ سے تو ہدایت نصیب ہوتے۔ یہ ساری باتیں میں سوچتے سوچتے سو گئی، تو انہوں نے کہا فجر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد جب میں نے یہی خواب دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک چراغ روشنی، کافی بڑا سا وہ چراغ دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ بہت انوکھا اور بہت ڈیفرنٹ سا چراغ ہے، اتنا بڑا سا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، جیسا کہ ایک بکٹ ہو اور ایک بکٹ کے اندر وہ چراغ ہو، اس طریقے سے تھا۔ تو میں کافی دور سے تقریباً 2 یا 3 فٹ کا ہمارا فاصلہ تھا، اور میں نے سوچا کہ اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے، اگر میں اللہ اللہ کہنا شروع کر دوں تو اللہ کا ذکر شروع کر دوں تو مجھے یقین ہے کہ یہ چراغ میرے پاس آ جائے گا، یہ روشنی میرے پاس آ جائے گی۔ ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا، لیکن اس وقت میں خواب میں اس چراغ کو دیکھتے ہوئے جو کہ بہت بڑا سا تھا اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہوں کہ میرے پاس آؤ، اشارہ طریقے سے کرتی ہوں کہ جس دن وہ اسے بلا رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ اللہ کا ورد بھی شروع کر دیتے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ چراغ اٹھتا ہوا میرے پاس آ جاتا ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اسے دیکھتی رہتی ہوں اور پھر اپنے گھر کی طرف چلنے لگتی ہوں۔ یعنی میں اپنے گھر میں ہی تھی، لیکن یوں سمجھ لیں کہ ٹیرس پہ تھی، تو میں اپنے پورشن کی طرف آنے لگتی ہوں تو وہ چراغ میرے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور میں اللہ اللہ ہی کہتی رہتی ہوں۔ پھر میں اپنے گھر میں داخل ہوتی ہوں اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں، جب اللہ
جب اللہ کہتی ہوں تو وہ چراغ میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، اس پر میرے سب گھر والے بہت حیران ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے کہ میں نے اللہ اللہ پکارا تو یہ چراغ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب میں سو کر اٹھی تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جو چراغ ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، نور ہے، اور اللہ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ روشنی ہدایت میں نور دے رہا ہے مجھے، اور دلوں کا جو میل ہے، اندھیرا ہے، گناہوں کی جو سیاہی ہے، وہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو رحمت کی نگاہ فرمائے۔ درود پاک نور ہے، روشنی ہے، اور اسے تھام لیجئے اور خوب کثرت سے پڑھیے۔ یہی درود پاک ہی ہے جو ہمیں دونوں جہانوں میں سنبھالے گا، جو ہمیں دونوں جہانوں میں ہمارے گناہوں کو بخشے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ اس جہان میں بھی ہمیں ساری خوشیاں، سارے ارمان جو کل ہمارے خواب تھے، جو کل ہم سوچتے تھے کہ ہماری زندگی میں ایسا ہوگا جو ناممکن تھا، جو کسی بھی کی طرح ممکن نہیں ہونا تھا، درود پاک کی وجہ سے ہمارے سارے خواب پورے ہوں گے، ہماری ساری خواہشیں پوری ہوں گی، جو ہمارے ناممکن کام تھے وہ بھی ممکن ہو جائیں گے۔ بس آپ نے درود شریف کو دل لگا کے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا کثرت سے پڑھیں تاکہ یہ درود پاک آپ کا دوست بن کے دونوں جہانوں میں اپنی دوستی نبھائے اور آپ کی زندگی میں آپ کے سارے خواب اور ارمان پورے کرے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔